السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک ایسا تاریخی شہر موجود ہے جہاں صدیوں پرانی کہانیاں، اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات اور جدید دنیا کے سب سے بڑے منصوبے ایک ساتھ ملتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جنگ کی قیادت کی، جہاں اولین تجارتی قافلے صدیوں تک گزرتے رہے اور جہاں آج سعودی عرب کا سب سے مہنگا اور حیرت انگیز نیوم سٹی تعمیر ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کون سا شہر ہے جس کی زمین پر پیغمبروں کے قدموں کے نشان ہیں، جہاں صدیوں پرانی فصیلیں کھڑی ہیں اور جہاں جدیدیت کی ایک نئی دنیا بسنے والی ہے؟ یہ شہر ہے تبوک۔ یہ صرف ایک عام شہر نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جو اسلامی تاریخ، عربی ثقافت، قدرتی حسن اور جدید ترقی کا امتزاج ہے۔ یہاں کی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یہاں کے چشمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل ہے اور یہاں کے قلعے آج بھی وقت کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ لیکن دوستو، تبوک کی سب سے بڑی حیرت کیا ہے؟ وہ کون سے راز ہیں جو صدیوں سے چھپے ہیں اور اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ شہر کیوں سعودی عرب کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اور یہاں کیا کچھ خاص ہے جو آپ کو حیران کر دے گا، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اگر تبوک شہر کے رقبے کی بات کریں تو یہ شہر کل 702 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں، ہری بھری وادیوں اور باغات پر مشتمل ہے۔ 2025 کی ایک رپورٹ کے مطابق تبوک کی کل آبادی تقریباً 7,07,664 افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی آبادی میں سالانہ 1.43% اضافہ ہو رہا ہے۔ تبوک سعودی عرب کے زیادہ گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں 1 مربع کلومیٹر میں 1000 سے زائد لوگ رہتے ہیں۔ تبوک ایک وادی ہے جو مدینہ سے 670 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم تجارتی راستوں پر واقع ہے۔ عرب، شامی، عراقی اور مصری تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ دوستو، کچھ لوگ اس وادی کو شام کا حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ تبوک اس جنگ کے لیے مشہور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں لڑی گئی۔ یہ اسلامی دنیا کی آخری بڑی جنگ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی گئی۔ مسلمان فوج رومی لشکر کے مقابلے کے لیے تبوک کے مقام پر پہنچی، لیکن رومی فوج نے حملہ نہیں کیا۔ بغیر جنگ کے اسلامی فوج واپس مدینہ چلی گئی۔ مسجد تبوک بھی وہیں موجود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ تبوک میں وادی قرا بھی موجود ہے جو تجارتی قافلوں کا ایک اہم گزرگاہ تھی۔ مدائن صالح کا مقام بھی تبوک شہر میں موجود ہے جہاں سے سمود قبیلے کے آثار ملے ہیں۔ دوستو، تبوک کا مشہور چشمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پھوٹ پڑا، جس نے حاجیوں اور اس علاقے کے لوگوں کی پیاس 1367 ہجری تک بجھائی۔ یہ چشمہ ایک قلعے کے اندر واقع ہے جسے تبوک قلعہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک دیوار تعمیر کی جسے بعد میں 9ویں ہجری میں عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا اور نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ تبوک شہر کے اس علاقے میں کئی اسلامی آثار بھی موجود ہیں۔ تبوک شہر کا موسم انتہائی خشک ہے۔ یہاں اکثر برف باری ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے دیگر شہروں کے مقابلے میں یہ جگہ بہت کم گرم ہے۔ بڑی تعداد میں سیاح تبوک کی کم درجہ حرارت اور برف باری سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ سعودی عرب کا شاہی خاندان بھی گرمیوں کی چھٹیاں اسی شہر میں گزارتا ہے۔ تبوک شہر کے صحرائی علاقے دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ سرسبز و شاداب ہیں۔ یہاں زیتون اور انگور کی کاشت ہوتی ہے۔ دوستو، تبوک سعودی عرب کے بڑے زرعی علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر زیتون، گندم، جو، انگور، کھجور، ٹماٹر اور بادام کی پیداوار کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو، بادام کی پیداوار کے لحاظ سے تبوک سعودی عرب کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ یہاں بادام کے کئی باغات موجود ہیں۔
یہ بادام سعودی عرب اور پورے عرب میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تبوک شہر میں کھجور کے باغات بھی موجود ہیں، جہاں کھجور کے سینکڑوں اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم تبوک میں بسنے والی قوموں کی بات کریں تو یہاں کی 94% آبادی خالص عرب نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ 3% ایشیائی افراد ہیں، جن میں پاکستانی، بھارتی اور بنگلہ دیشی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں مصری، فلپائنی، اردو بولنے والے اور لبنانی باشندے بھی موجود ہیں، جبکہ دیگر کئی نسلوں اور گروہوں کے لوگ بھی یہاں رہائش پذیر ہیں۔ تبوک شہر نہ صرف تاریخی اور قدرتی خوبصورتی کا حامل ہے بلکہ جدید ترقی کا بھی ایک اہم مرکز ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک نیوم سٹی یہاں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ نیوم سٹی ایک نیا میگا سٹی ہوگا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جدید ٹیکنالوجی اور ماحول دوست نظام پر چلایا جائے گا۔ یہ منصوبہ تیزی سے زیر تعمیر ہے۔ یہ کنگ سلمان کے 2030 ویژن کا ایک اہم حصہ ہے۔ سعودی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ منصوبہ 4 لاکھ نوکریاں پیدا کرے گا اور ملک کی GDP میں 48 ارب ڈالر کا اضافہ کرے گا۔ یہ منصوبہ پوری دنیا کے لیے حیران کن ہوگا۔ دوستو، تبوک شہر کی ثقافت بہت دلچسپ اور رنگا رنگ ہے۔ تبوک کے بازاروں میں روایتی قالین، ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء اور دنیا کی مہنگی ترین خوشبوئیں ملتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی میں خاندان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہاں کے عرب خاندان رشتوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جہاں لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ عرب مہمان نوازی ان کی ثقافت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ تبوک شہر میں نئے شاپنگ مالز، ہوٹلز اور بہت سے تفریح مقامات موجود ہیں۔ دوستو، تبوک کے لوگوں کا پسندیدہ اور مشہور کھیل فٹ بال ہے، جو یہاں سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ تبوک میں بڑے فٹ بال گراؤنڈز اور کلبز موجود ہیں۔ فٹ بال کے علاوہ اونٹوں اور گھوڑوں کی دوڑ بھی تبوک کا ایک مقبول اور روایتی کھیل ہے۔ شہر میں سالانہ گھوڑوں کی دوڑ بھی منعقد ہوتی ہے، جس میں پورے عرب سے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس جگہ پر سب سے زیادہ عربی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ تبوک شہر میں 88% لوگ عربی بولتے ہیں۔ دوستو، تبوک شہر میں بہترین نظام تعلیم موجود ہے۔ اس شہر کی تعلیمی شرح 96% ہے۔ تبوک یونیورسٹی اس علاقے کی سب سے بڑی اور مشہور یونیورسٹی ہے۔ سعودی عرب کے علاقے تبوک کے موجودہ گورنر شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود ہیں۔ وہ 1987 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ حال ہی میں دسمبر 2024 میں انہوں نے تلور کے شکار کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ دوستو، یہ خاندان سعودی عرب کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس خاندان کے شہزادے اور شہزادیاں کروڑوں ریال کے محلات، سونے کی گاڑیاں اور مہنگی ترین کشتیاں رکھتے ہیں۔ یہ شہزادے اور شہزادیاں دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ڈاکومنٹری تبوک شہر پر۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔